بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آج آپ کے لیے انتہائی خوفناک اور سنسنی خیز کہانی لے کر حاضر ہوں۔ پیش خدمت ہے مامون سے پراسرار محبت۔ فاطمہ وضو کر کے جیسے ہی واپس روم میں آئی تو انہیں دل اویس کا کانپتی ہوئی نظر آئی۔ فاطمہ نے دل کا ہاتھ پکڑ کر جو بہت ٹھنڈا ہو رہا تھا، فاطمہ نے غور کیا تو انہیں محسوس ہوا کہ دل کی سانس رک رہی ہے۔ اس کا پورا چہرہ لال ہو گیا تھا۔ فاطمہ نے گھبرا کر دل اویس کو جھنجھوڑنا شروع کر دیا۔ دل آنکھیں کھولو، دل کیا ہوا میری جان، سانس لو۔ فاطمہ زور زور سے دل کو پکارنے لگی۔ فاطمہ کی آواز سن کر سمن اور رشیدہ بھی اندر آ گئی۔ اوہو دل باجی کو کیا ہو گیا چھوٹی امی؟ سمن نے پریشانی سے پوچھا۔ پتہ نہیں، اسے سانس نہیں آ رہی، کچھ کرو، یہ آنکھیں بھی نہیں کھول رہی، جاؤ سلیم کو بلا کر لاؤ۔ فاطمہ نے چیختے ہوئے کہا۔ جی میں بھی گئی۔ سمن تیزی سے باہر گئی۔ سلیم اعظم کے گھر تھا، مامون بھی وہیں موجود تھا۔ اب کو سانس بھی نہیں آ رہا، آپ جلدی آئیں۔ سمن نے جلدی سے بتایا۔ سلیم کے کھڑے ہونے سے پہلے ہی مامون کھڑا ہوا۔ وہ تینوں آگے پیچھے سے تیزی سے دل اویس کے پاس پہنچے۔ فاطمہ ابھی بھی دل کے پاس بیٹھ کر اسے اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ پلیز مجھے جگہ دیں، مامون نے فاطمہ سے کہا۔ فاطمہ نے فوراً مامون کو جگہ دی۔ مامون نے دل کو دیکھا جس کا چہرہ بہت زیادہ لال ہو چکا تھا اور پھر اس کا ہاتھ تھاما جو بہت ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ مامون نے آنکھیں بند کی اور دم کرنے لگا۔ دل اویس کا چہرہ اور ہاتھ دوبارہ نارمل ہونے لگے۔ دم ختم ہونے سے پہلے دل اویس نے ایک دم لمبی سانس بھر کر لی اور اپنی آنکھیں کھولی اور کھانسنے لگی۔ مامون نے سکون کا سانس لیا اور دل اویس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ دل میری جان کیا ہوا تھا تمہیں؟ آنکھیں کیوں نہیں کھول رہی تھی؟ فاطمہ نے آگے بڑھ کر دل اویس کو گلے لگایا۔ دل اویس نے فاطمہ کے گلے لگ کر بولنے کی کوشش کی مگر اس سے بولا نہیں جا رہا تھا کچھ۔ سلیم انکل آپ کے علاوہ ان سب کو کہیں کہ یہ روم سے چلے جائیں، میں دل اویس سے کچھ کہنا چاہتا ہوں اور پوچھنا چاہتا ہوں، مامون نے آہستہ آواز میں سلیم سے کہا۔ سلیم نے سر ہلایا۔ فاطمہ رشیدہ تم ابھی فی الحال جاؤ، مامون دل اویس کو دیکھ لے، اس سے پوچھ لے کہ کیا ہوا تھا، پھر آ جانا۔ سلیم نے سب سے کہا۔ نہیں میں اپنی بچی کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، فاطمہ نے جواب دیا۔ پلیز تھوڑی دیر کے لیے چلی جاؤ، میں ہوں اس کے پاس۔ سمن جاؤ اپنی چھوٹی امی کو باہر لے جاؤ، سلیم نے سمن سے کہا۔ سمن اور رشیدہ بہت مشکل سے فاطمہ کو روم سے باہر لے گئیں۔ کیا ہوا تھا آپ کے ساتھ؟ کیا کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا آپ نے؟ مامون نے فاطمہ کے جاتے ہی دل اویس سے نرمی سے پوچھا۔ میں ایک قبر میں تھی، مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ دل اویس ہچکیاں لیتے ہوئے بولنے کی کوشش کرنے لگی۔ ابھی بھی وہ خوفزدہ تھی۔ ریلیکس دل، مجھے دیکھے، میری طرف دیکھ کر بات کرے۔ اب یہاں کوئی نہیں ہے، وہ ایک خواب تھا، اب آپ کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ آپ مجھے بتائیں کہ کس نے آپ کو ڈرایا ہے؟ مامون نے پیار سے پوچھا۔ دل نے اس کی طرف دیکھا تو وہ دل کو دیکھ کر نرمی سے مسکرا دیا۔ دل کو حوصلہ ہوا۔ میں اسی جنگل میں تھی جہاں آپ ہمیں لے کر گئے تھے، میرے پیچھے ایک عجیب سا آدمی بھاگ رہا تھا، مجھے پکڑنے کے لیے بہت گندھا تھا، عجیب، مجھے اس سے ڈر لگ رہا تھا۔ میرے ساتھ کوئی نہیں تھا، ماما بھی اور بابا بھی نہیں، میں ڈر کر بھاگ رہی تھی تو ایک قبر کی طرف گڈھا تھا، مجھے بھاگتے ہوئے نظر نہیں آیا اور میں گر گئی اور وہ آدمی مجھ پر مٹی ڈالنے لگا، مجھے زندہ دفنانے لگا، میرا سانس رک رہا تھا، میں مر رہی تھی اور وہ ہنس رہا تھا۔ اس نے مجھ پر بہت ساری مٹی ڈال دی اور میں دفن ہو گئی۔ مجھے لگا رہا تھا کہ میں مر جاؤں گی مگر پھر کسی نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے نکال دیا اور پھر میری آنکھ کھل گئی، مگر وہ آدمی، اس کی شکل مجھے بھول نہیں رہی، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ دل اویس پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مامون کا دل کیا کہ وہ اسے اپنے سینے سے لگا کر چپ کروائے مگر وہ بے بس تھا۔ انکل پلیز انہیں چپ کروائیں، مامون نے سلیم سے کہا اور سلیم نے اٹھ کر دل اویس کو گلے لگایا اور اسے چپ کروانے لگا۔ آپ کو وہ آدمی کچھ نہیں کہہ سکتا، وہ صرف آپ کو ڈرا رہا ہے۔ اب جب بھی ڈرائے تو اس سے ڈر کر بھاگے مت، اس کے سامنے ڈٹ کر مقابلہ کرے، کوشش کیا کرے جب بھی خوف محسوس ہو آیت الکرسی یا چارکل پڑھ کر ورد کرے، نہ صرف آپ کا ڈر ختم ہو جائے گا بلکہ ڈرانے والا بھی خود کمزور پڑ جائے گا۔ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے نا دل اویس؟ مامون نے پیار سے اسے سمجھایا۔ مگر کیسے؟ اس وقت انسان کے پاس سوچنے کا وقت ہی کہاں ہوتا ہے، خوف تو ایک ایسی کیفیت ہے جس پر ہمارا بس کہاں چلتا ہے۔ دل نے خود کو سنبھال کر مامون سے سوال کیا۔ انسان کا بس ہر چیز پر چلتا ہے، ہم سب سے افضل مخلوق ہیں اپنے رب کی، ہر چیز ہمارے اختیار میں ہے، بس مکمل یقین اور ایمان ہونا چاہیے۔ آپ اس بار خود سے عہد کریں کہ اب اگر آپ کو اس طرح کا کوئی خواب آیا، چاہے کوئی بھی ہو، آپ کو مار ہی کیوں نہ
دے، آپ ہمیشہ اللہ کے نام ورد کریں گی؟ مامون نے اسے سمجھایا۔ ہاں میں کوشش کروں گی، دل نے سر جھکا کر کہا۔ گڈ، میں آپ کو ایک پانی دوں گا جب نیند آئے، اس سے پہلے وہ پانی تھوڑا سا ضرور پینا، ٹھیک ہے؟ مامون نے کہا۔ اوکے، دل نے سر ہلا کر کہا۔ آپ تو بہت بہادر ہیں نا، کسی جانور سے بھی نہیں ڈرتی؟ اور آپ کو تو جنگل میں کیمپنگ بھی کرنی تھی نا، جنگل میں تو ایسی مخلوق سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے، اس طرح ڈریں گی تو کیسے رہیں گی؟ مامون نے مسکرا کر اسے چھیڑا اور اسے اس کی گئی باتیں یاد کروائیں۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کے دماغ سے یہ خواب جلد سے جلد نکل جائے، اسی لیے باتوں کو طویل دے رہا تھا۔ میں ڈرتی نہیں ہوں، مگر ایسے مخلوق سے تو کوئی بھی ڈر سکتا ہے نا، دل نے معصومیت سے کہا۔ مامون کو دل پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ مگر میں تو نہیں ڈرتا، مامون نے مسکرا کر کہا۔ آپ کو تو جادو آتا ہے، اسی لیے آپ بچ جاتے ہیں، دل نے منہ بنا کر کہا۔ وہی جادو آپ کو بھی آتا ہے، اور آپ کو بتا بھی رہا ہوں، اللہ کا ذکر کیا کرے، یہ جادو کی طرح آپ کا ڈر اور خوف دور کر دے گا۔ مامون کو دل کی بات پر بے اختیار ہنسی آئی۔ سلیم بھی مسکرانے لگے۔ آج اتنے دن بعد دل پہلے کی طرح بحث کر رہی تھی، تو اگر میں یہ سب پڑھنے کی کوشش کروں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی؟ دل نے مامون کو دیکھ کر پوچھا۔ بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی، بس اس یقین کے ساتھ پڑھنا کہ دنیا میں سب سے بڑی ذات صرف اللہ کی ہے، اور وہی ذات بچانے والی ہے، مامون نے سمجھایا۔ میں اب یہی کروں گی اور ڈروں گی نہیں، دل نے مسکرا کر کہا۔ ویری گڈ، آپ واقعی بہت بہادر لڑکی ہیں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ مامون کو دل کی طرف سے تسلی ہوئی تو وہ اس پر ایک نظر ڈالتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ رات کا آدھا پہر تھا، مامون ذکر میں مصروف تھا کہ اعظم بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا۔ مامون بابا، وہ دلاور، اعظم نے پھولی ہوئی سانس میں کہا۔ کیا ہوا اس کو؟ مامون نے فوراً آنکھیں کھول دی۔ وہ اپنے کوٹھے سے گر کر مر گیا ہے، اس کی بیوی پاگلوں کی طرح چلا رہی ہے، پورے محلے میں خوف پھیلا دیا ہے، اس نے عجیب جنونی ہو رہی ہے۔ او انا للہ و انا الیہ راجعون، چلیں میں دیکھتا ہوں۔ مامون کو تھوڑا دکھ ہوا، مگر وہ جانتا تھا کہ ایسے کاموں کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے۔ تم سب مرو گے، دیکھنا، کسی ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑوں گی، مامون بھی نہیں بچ سکے گا تم لوگوں کو، مامون بھی نہیں بچا سکے گا تم لوگوں کو۔ آتش بابا کی طاقت کے آگے مامون کی طاقت بھی بہت چھوٹی ہے۔ رضیہ سلیم کے گھر کے باہر کھڑے ہو کر چلا کر بول رہی تھی۔ فاطمہ رشیدہ نے خوف کے مارے دروازہ کھولا، جبکہ سلیم اپنے غصے کو قابو کر رہا تھا، اور نہ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ اسی وقت اسے جان سے مار دے۔ تمہاری بیٹی سے شروعات ہوگی، سب سے پہلے وہ مرے گی، کیونکہ اسی میں تو مامون بابا کی جان بسی ہے، دیوانہ ہو گیا ہے وہ تم لوگوں کی دل آویز کا، رضیہ جنونی انداز میں چلا رہی تھی۔ سلیم سے اور برداشت نہ ہوا، وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ کیا بکواس کر رہی ہو، ہوش میں تو ہو؟ سلیم غصے سے دھاڑا۔ میں ہوش میں ہوں، تم لوگ ہوش میں نہیں۔ تمہارے مامون بابا نے ایویں وہ رومال سنبھال کر نہیں رکھا تھا، وہ محبت کرنے لگا ہے دل آویز سے۔ سن لو تم سب، جو وہ نیک بنتا پھرتا ہے نا، وہ اندر ہی اندر بے حیا ہے، لڑکی سے محبت کرتا ہے، اس سے پہلے وہ اپنی ذات مکمل کرتی ہے کہ ایک زوردار تھپڑ اسے چپ کروا دیتا ہے۔ وہ تھپڑ اتنا زوردار تھپڑ تھا کہ وہ چکرا کر ہی رہ جاتی ہے۔ سب گاؤں والوں نے حیران ہو کر دیکھا، آپ کی ہمت کیسے ہوئی یہ سب بکواس کرنے کی، آپ بیوہ ہوئی ہیں، اسی سے کچھ سیکھ جائیں، اللہ نے آپ کو ایک اور موقع دے دیا ہے، مگر آپ اپنی ان بہودہ باتوں سے گاؤں والوں کو پریشان کر رہی ہیں۔ مامون غصے سے دھاڑا۔ آج زندگی میں پہلی بار مامون نے کسی پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ کیا میں جھوٹ کہہ رہی ہوں؟ کیا تم اس شہر کی لڑکی سے محبت نہیں کرتے؟ وہ بےہودہ لڑکی تمہاری رضیہ ڈھیٹوں کی طرح آگے بڑھنے لگی اور چیخنے لگی، آپ میرے ہاتھ سے قتل ہو جائیں گی، اب اگر آپ نے اس کا ذکر بھی کیا تو میں آپ کو جان سے مار دوں گا، میرے صبر کو اور مت آزمائیں، دفع ہو جائیں یہاں سے۔ مامون نے اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بنا کر خود کو اس کا گلا دبانے سے روکا۔ تم سب دیکھنا، تمہارا مامون بابا عشق و عاشقی میں پڑ گیا ہے، اور بہت جلد اس کا انجام تم سب دیکھو گے، میں تمہیں تباہ و برباد کر دوں گی، مامون یاد رکھنا، رضیہ نے نفرت سے کہا، اور ہجوم کے درمیان سے رستہ بناتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ مامون نے گہرا سانس لے کر سب کو دیکھا، جو مامون کو نہیں دیکھ رہے تھے۔ آپ سب دلاور بھائی کے جنازے کا انتظام کریں پلیز، مامون نے سختی سے کہا۔ سب وہاں سے جانے لگے۔ مامون نے پلٹ کر سلیم کو دیکھا، جو ابھی بھی سکتے کے عالم میں مامون کو دیکھ رہے تھے۔ سلیم انکل، یہ مامون نے اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہا۔ کیا تمہاری وجہ سے دل آویز اس مشکل میں ہے؟ سلیم نے سختی سے مامون کی بات کو کاٹ کر پوچھا۔ مامون نے گہرا سانس لے کر سر جھکا لیا۔ تو تم دل آویز سے اور وہ شیطان تم سے دشمنی نکالنے کے لیے میری بچی کا استعمال کر رہا ہے؟ مامون، یہ کیا کر دیا تم نے، مجھ سے یہ امید نہیں تھی تم سے، سلیم نے افسوس سے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ یقین کریں انکل، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ دل آویز میری وجہ سے اس مشکل میں پھنسے گی، میں یہ سب ہونے سے پہلے ہی خود کو ختم کر لیتا۔
میرا بس چلتا تو میں اپنی زندگی سے وہ لمحے ہی نکال کر باہر پھینک دیتا جس دن میرے دل میں دل اویس کے لیے جذبات آئے۔ آپ جانتے ہیں میں آپ سے زیادہ فکر مند ہوں، پلیز سلیم انکل میرا ساتھ دے، اس وقت ہم دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔ مامون نے نرمی سے سلیم کو سمجھایا۔ سلیم نے ایک نظر اسے دیکھا اور غصے سے وہاں سے چلے گئے۔ سلیم کے اس رویے سے مامون کو بہت دکھ ہوا۔ رضیہ دلاور کا آخری دیدار کر کے سب کچھ چھوڑ کر آتش کے پاس چلی گئی۔ آتش بابا میرا شوہر کو کھا گیا ہے، وہ مامون ڈر سے ہی مر گیا، آپ مار ڈالیں اسے، میں آج سے آپ کے غلام ہوں، رضیہ نے روتے ہوئے کہا۔ تیرا پاگل شوہر مر گیا، سیدھی بات ہے، جو ڈر گیا وہ مر گیا، اگر تو بھی ڈر گئی تو مرے گی، آتش نے اپنی آہنی آنکھ کھولتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں اس مامون سے نہیں ڈرتی، جیسا آپ نے کہا تھا میں نے ویسا ہی کیا، گاؤں کے سامنے اس کی اور اس کی محبت کو ذلیل کر کے آئی ہوں، وہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا۔ رضیہ نے اپنا کارنامہ بتایا۔ بہت اچھا کیا، اب تو دیکھ میں ایسا کروں گا وار کہ مامون خود کو تڑپاتا ہوا تیرے پاس آئے گا، آتش نے تھالی بجاتے ہوئے کہا۔ ہاں بس میں چاہتی ہوں مامون میرے سامنے تڑپ تڑپ کے مر جائے، رضیہ نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ تڑپ تڑپ کے مرے گا جب اپنی محبوبہ کو دیکھے گا، اب تو جا اور تماشا دیکھ، آتش نے اسے جانے کا اشارہ کیا اور وہ سر جھکائے چلی گئی۔ دلاور کے نماز جنازے کے بعد مامون نے سب گاؤں والوں کو اکٹھا کیا تاکہ وہ درس دیکھ سکے۔ آج آپ سب کے سامنے ہی اللہ نے کسی طرح اپنا انصاف دکھایا، جب ہم اس سے مقابلہ کرنے لگتے ہیں تو وہ ہمیں اس طرح دنیا اور آخرت میں ذلیل و خوار کرتا ہے۔ یہ دنیا کا مال کچھ بھی نہیں ہے، اصل مال تو دین کا علم ہے۔ اللہ سے دنیا کے مال کی خواہش نہ کریں، جتنی لالچ کریں گے اتنا بے سکون رہیں گے۔ آپ جانتے ہیں ہم جب دعا مانگتے ہیں اور وہ قبول نہیں ہوتی تو ہم یہ سوچ کر خود کو تسلی دیتے ہیں کہ شاید اللہ نے اس سے زیادہ بہتر سوچا ہے ہمارے لیے، اور بے شک اللہ بہتر سے نوازتا ہے۔ مگر جب ہم اللہ سے اس کے دین کے لیے علم کی دعا مانگتے ہیں تو اس دعا کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا، کیونکہ اس دعا سے زیادہ بہتر اور کیا ہوگا۔ سب سے بہترین دعا دین کا علم اور اس پر عمل کرنے کی توفیق مانگنا ہے، اس لیے بس یہ دعا مانگے، یہ کبھی رد نہیں ہوتی۔ اپنی زندگیوں کو دین کے علم سے روشن کریں، دنیا کا مال یہی رہ جائے گا۔ آپ کے سامنے ہی دلاور بھائی نے کیا کچھ نہیں کیا وہ مال حاصل کرنے کے لیے، مگر آج خیر اللہ ان پر اپنا رحم کرے۔ مامون نے گہرا سانس لے کر دعا کے لیے اپنا ہاتھ اٹھایا۔ مامون بابا کیا آپ واقعی محبت جیسے چکر میں پڑ گئے؟ گاؤں کے ایک آدمی نے تیزی سے پوچھا۔ مامون نے سر اٹھا کر دیکھا۔ آپ کا اس بات سے کیا تعلق ہے چچا؟ مامون کو اس کا یہ سوال بہت زہر لگا۔ کیوں نہیں ہے، ایک آپ ہی ہیں جس کی وجہ سے آتش بابا سے ہم محفوظ ہیں، اگر آپ بھی ان چکروں میں پڑ گئے اور اپنی پیڑھی چھوڑ دی تو ہم کہاں جائیں گے؟ ساتھ میں نے جواب دیا۔ پہلی بات آپ سب میری وجہ سے نہیں، اس پاک رب کی وجہ سے محفوظ ہیں جس پر آپ سب کا ایمان ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ میرا بہت ذاتی معاملہ ہے، نہ تو میں یہ گاؤں چھوڑ کر کہیں جاؤں گا اور نہ ہی آپ لوگوں کو، اور ہاں آتش جیسے شیطان کو ختم کر کے ہی میں چین سے بیٹھوں گا۔ خیر اب آپ سب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں اور دلاور بھائی کے لیے دعا کریں، مامون نے سنجیدگی سے کہا۔ سب دعا کرنے لگے۔ سلیم کو یہ تو معلوم ہو گیا تھا کہ مامون کے دل میں دل اویس کے لیے کوئی جذبہ ہے، مگر یہی جذبہ دل کے لیے مشکل بن گیا ہے، یہ وہ بات آج پتہ لگی تھی۔ انہیں اس دن پر افسوس ہو رہا تھا جب وہ دل اویس کو لے کر اس گاؤں میں آئے تھے۔ وہ اپنے کمرے میں تنہا بیٹھے اس بارے میں سوچ رہے تھے کہ سمن تیزی سے روم میں آئی۔ جی ابا جی، دل باجی، سمن نے پریشانی سے کہا۔ سلیم جلدی سے اٹھ کر دل کے روم کی طرف بھاگا۔ دل اویس اپنے بال چہرے پر پھیلائے عجیب طرح سے ہنس رہی تھی۔ رشیدہ خوفزدہ سی کھڑی تھی اور فاطمہ بار بار دل کے پاس جانے کی کوشش کر رہی تھی۔ دل میری جان یہ کیا کر رہی ہو؟ سلیم نے پاس آنے کی کوشش کی۔ دل بھاری آواز میں ہنسنے لگی۔ رشیدہ نے سمن کو اشارہ کیا کہ وہ مامون کو بلا کر لائے۔ سمن تیزی سے روم سے باہر نکلی۔ دل اویس بیٹا دیکھو، میں آپ کا بابا، اس طرح مت کرو، مجھے اپنے پاس آنے دو۔ سلیم آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے اس کے پاس آ رہے تھے۔ دل اویس نے گہرا سانس لیا۔ سلیم دل کے بالکل پاس پہنچ کر زور زور سے چارکل پڑھنے لگا۔ دل نے ایک زوردار تھپڑ سلیم کے منہ پر مارا۔ تھپڑ میں اتنی شدت تھی کہ سلیم لڑکھڑا کر زمین بوس ہو گیا۔ فاطمہ تیزی سے سلیم کے پاس پہنچ کر اسے اٹھانے لگی۔ دل اویس بہت غور سے کمرے کو دیکھنے لگی۔ ایک جگہ اسے چھری پڑی نظر آئی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور چھری کو ہاتھ میں لے لیا۔ خوف کے مارے فاطمہ اور رشیدہ کی چیخیں نکل گئی۔ سلیم نے دوبارہ کھڑے ہونے کی کوشش کی۔
یہ سب مریں گے، آتش بابا کسی کو نہیں چھوڑے گا۔ دلاویز زور زور سے ہنستے ہوئے کہنے لگی۔ اتنی دیر میں مامون سمن کے ساتھ روم میں آیا۔ دل کے ہاتھ میں چھری دیکھ کر وہ بھی گھبرا گیا۔ سلیم اور فاطمہ مامون کی طرف دیکھنے لگے۔ دلاویز نے وہ چھری مامون کو دکھائی۔ آ جاؤ، بچا لو اپنی محبوبہ کو، دلاویز نے گاتے ہوئے کہا۔ مامون نے دائیں بائیں سر ہلا کر دلاویز کو روکنا چاہا۔ وہ عجیب بے بسی محسوس کر رہا تھا، کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ اگر اس کے آگے بڑھنے سے یہ چھری دلاویز نے اپنے گلے میں پھیر لی تو یہ سوچ کر ہی مامون کی ٹانگیں کانپنے لگیں۔ آؤ بچا لو، تمہاری وجہ سے مر رہی ہے نا، تم اس سے محبت کرتے نا، ہم تمہارے دشمن بنتے۔ دلاویز ہاتھ میں پکڑی چھری کو اپنے گلے کے بالکل پاس لے گئی۔ وہ طاقت جو دل کے اندر آ گئی تھی، وہ جان بوجھ کر یہ سب باتیں کر رہی تھی تاکہ سب مامون سے بدظن ہو جائیں، اسے دلاویز کی موت کا ذمہ دار سمجھیں اور مامون خود بھی اس احساس سے ندامت میں رہے۔ فاطمہ اور رشیدہ سب سن کر حیران رہ گئیں، جبکہ سلیم تو پہلے سے ہی جانتا تھا۔ تم جو چاہتے ہو وہ میں کروں گا، مجھ سے بدلہ لینا ہے، مجھے مار دو، اسے چھوڑ دو پلیز، میں تمہارے سامنے ہوں، اسے معصوم کو چھوڑ دو، مامون نے ہاتھ کھڑے کرتے ہوئے کہا۔ اس وقت اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری دلاویز کی جان تھی۔ سلیم اپنے چکراتے ہوئے سر کو پکڑ کر کھڑا تھا۔ دلاویز کی ساری توجہ مامون پر تھی۔ I hope you like this video. Please like, share and subscribe to my channel and don't forget to press bell icon.